السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو تختی۔ آج ہم سنیں گے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ میں تقریر، بالکل اردو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اپنا مال باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جو عہد پورا کرتے ہیں جب عہد کر لیں، اور تنگ دستی، بیماری اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ محترمہ صدر، معزز نمائندگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم اور صبح بخیر۔ میں سب سے پہلے محترمہ ایلینا باربو کو جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس کو بھی مشکل حالات میں ان کی جرأت مندانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تنازعات بڑھ رہے ہیں، عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انسانی بحران گہرے ہو رہے ہیں، دہشت گردی اب بھی ایک بڑا خطرہ ہے، جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی ہماری بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن سے رہنمائی لیتی ہے۔ یہ امن، باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ ہم ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی ایوان سے میں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی بیرونی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ یہ الفاظ سچے ثابت ہوئے۔ مئی میں پاکستان کو مشرقی سرحد سے بلا اشتعال حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن تکبر میں ڈوبا ہوا آیا، مگر ہم نے اسے ذلت آمیز شکست دے کر واپس دھکیل دیا۔ ہمارے بہادر فوجیوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ناقابل فراموش جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی قیادت میں ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں دشمن کو جواب دیا اور اس کے ساتھ جنگی طیاروں کو مٹی اور راکھ میں بدل دیا۔ یہ فیصلہ کن جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ فتح ہمارے شہداء، سپاہیوں اور عوام کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اگرچہ پاکستان کو پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل تھی، لیکن ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت میں ایک جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے انہیں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا، کیونکہ ان کی بروقت مداخلت کے بغیر خطے میں تباہ کن جنگ چھڑ سکتی تھی۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر ہماری آزاد بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا اور اس کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ تھا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی کسی بھی خلاف ورزی کو ہم کھلی جنگ سمجھیں گے۔ ہم اپنے عوام کے پانی کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ میں کشمیری عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ بھارت کا غیر قانونی قبضہ ختم ہوگا اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت ملے گا، جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں درج ہے۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد ہمارے دلوں کو دہلا دیتی ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں اور عورتوں پر ظلم تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شامل ہوگا۔ میں ننھی ہند راجوں کی آواز کو یاد دلاتا ہوں، جو دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہماری اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ دنیا کو اسلامو فوبیا کے بڑھتے خطرے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ پاکستان خوش ہے کہ اقوام متحدہ نے اس مسئلے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، 90,000 جانوں کا نذرانہ اور 150 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا۔
اگر پاکستان دہشت گردوں کا مقابلہ نہ کرتا تو یہ لوگ آج نیو یارک، لندن اور یورپ کی گلیوں میں ہوتے۔ آج بھی ہمیں بیرونی پشت پناہی سے چلنے والے گروہ جیسے TTP، BLA اور دیگر کا سامنا ہے جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امن خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا شکار ہے، حالانکہ ہمارا عالمی اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ 2022 اور 2025 کے تباہ کن سیلاب نے کروڑوں لوگوں کو بے گھر کیا، ہزاروں جانیں لیں اور اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ یہ انصاف نہیں کہ ہمیں قرضے لے کر ان نقصانات کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ ہم نے اپنی معیشت میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ہیں، ٹیکس نظام کو جدید بنایا ہے اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا ہے۔ ہم نے ڈیجیٹائزیشن، مصنوعی ذہانت اور کرپٹو جیسے نئے شعبوں کو اپنایا ہے۔ چین کے ساتھ CPEC اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہماری ترقی میں سنگ میل ہیں۔ ہم صدر شی جن پنگ کے عالمی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ بطور سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن، پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے حل اور امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ قرارداد 2788 اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ محترمہ صدر، پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ 80ویں سالگرہ محض تاریخ کا حوالہ نہ ہو، بلکہ ایک نئے عزم کی بنیاد ہو۔ آئیے ہم سب بیٹر ٹوگیدر کے اصول کے تحت آگے بڑھیں۔ اقوام متحدہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔